ناظرین، آج ایک ایسا واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس پہ مین سٹریم میڈیا نہ صرف بات نہیں کر رہا بلکہ انتہائی ڈٹائی کے ساتھ جو میڈیا کی آزادی کی بڑے بڑے صحافتی جگادری بات کرتے ہیں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، اور میڈیا کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے، میڈیا کے اوپر ریاستی جبر ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں اور آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھی اس ایشو کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ مین سٹریم میڈیا کے اندر بات نہیں ہو رہی، اخباروں کے اندر نہیں لکھا جا رہا، اور یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا جس میں ہزاروں لوگوں کی جائیدادیں، اربوں روپے کی جائیدادیں جل کر خاکستر ہو گئیں، اور لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو گئے، لوگوں کو اپنی عزتوں کے لالے پڑ گئے۔ یعنی اتنی بڑی دہشت گردی پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ نے دو چار مواقع کے اوپر اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں۔ ایک تو نظام مصطفیٰ کے دوران اس ملک کے اندر پورا گراؤ جلاؤ کی کیفیت دیکھی گئی، پھر آپ نے ضیاء اللہ کے دور میں ایک صورتحال دیکھی، پھر مشرف کے دور میں ایک تحریک دیکھی، لیکن وہ بڑی چھوٹی چیزیں تھیں۔ لیکن اس کے بعد آپ نے ایک تحریک لبیک کا جو دھرنا تھا اس کی ایک شکل دیکھی، پھر بے نظیر بھٹو کے مرنے کے اوپر کراچی کے اندر، سندھ کے اندر ایک ریئیکشن دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بینک لٹ گئے اور وہاں پہ بہت ساری عمارتیں جل گئیں، بہت سارے گھروں کو لوٹ لیا گیا، اور وہاں پہ عملاً لا اینڈ آرڈر کی ایسی صورتحال تھی کہ پورا کراچی، پورا سندھ جل رہا تھا۔ ایسی ہی کیفیت کراچی کے اندر بیریئر ٹاؤن کے اندر دیکھنے کو ملی۔ بیریئر ٹاؤن کا مین گیٹ چل رہا تھا، بیریئر ٹاؤن کے اندر عمارتیں جل رہی تھیں، وہاں پہ ملٹی نیشنلز کمپنیز کے دفاتر جل رہے تھے، لوگوں کے گھروں پہ اٹیک کیے گئے، لوگوں کے گھروں کے اندر سے سامان چھینا گیا، سامان لے جایا گیا۔ پولیس بھی خاموش رہی، رینجر وہاں پہ نہیں آئی۔ کراچی ایک عرصے سے رینجر کے حوالے ہے، لیکن رینجر کیوں نہیں آئی اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ پولیس کیوں خاموش رہی اس پہ بھی بات کروں گا۔ کیا اندرون سندھ سے جو لوگ آئے تھے کون لایا تھا؟ یہ بسیں بھر کر اسلحہ سے لیس ہو کر جو لوگ لائے گئے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے آ کے بیریئر ٹاؤن کا محاصرہ کر لیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ کس کی اما پر آئے؟ سندھو دیش کے جھنڈے کیوں لہرا دیے گئے؟ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ایک طرف اس ملک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ فلاں شخص بھی غدار ہے، فلاں بھی غدار ہے، فلانا سیاستدان بھی غدار ہے، فلانا صحافی بھی غدار ہے، لیکن دوسری طرف غداروں کی اتنی بڑی فصل کے ساتھ ساتھ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی، مین سٹریم میڈیا خاموش تھا۔ جو میڈیا شاکی رہتا ہے ہمیشہ کہ جی اسٹیٹ نے ہمیں روک دیا، ہم تو بڑی حق بات کہنے والے تھے، ہم تو کلمہ حق کہنے ہی والے تھے، کہ ایک فون آ گیا جس کی وجہ سے ہم رک گئے۔ میں صرف اس میڈیا سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ بیریئر ٹاؤن میں جو کچھ ہوا یا اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، اس میں کون سا فون آپ کو آتا ہے؟ کس ڈی جی آئی ایس آئی نے آپ کو فون کیا کہ اس کی خبر نہ چلائیں؟ کس کمانڈر نے آپ کو کہا؟ کس آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر نے آپ کو کہا کہ اس کی خبر نہ چلائیں؟ ہزاروں لوگوں کے گھر جل رہے ہیں، دہشت گردی کی انتہا ہے، لوگوں کے گھر لوٹے گئے، بلڈنگیں لوٹی گئیں، تاجر رو رہے ہیں، اور کراچی کی ایک ماڈرن ترین سوسائٹی کے اوپر اس طرح اٹیک اور اس طرح لوگوں کو، شہریوں کو محبوس کر کے گھروں میں بند کر دیا گیا۔ تو کوئی میڈیا اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، کوئی جرنلسٹ بڑا اس پہ بات نہیں کر رہا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں اب اس طرف آتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ دیکھیں، ایک اس میں تھیوری چل رہی ہے کہ زرداری صاحب، الملک ریاض صاحب کی ناراضگی چل رہی ہے۔ ملک ریاض صاحب آج کل بیمار ہیں اور زرداری صاحب غصے میں ہیں، تو زرداری صاحب کی اما کے اوپر ان کے کچھ لوگ تھے جو اس ایریے کے اندر، جنہوں نے ساری زمینوں پہ سب سے زیادہ قبضے کروائے، وہ جو ڈان ٹائپ لوگ ہیں، انہوں نے یہ لوگ لائے اور لا کے بیریئر ٹاؤن کے اوپر حملہ کر دیا۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ زرداری صاحب ملک ریاض صاحب کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں، اس کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں، اور شاید بیریئر ٹاؤن پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری تھیوری اس میں یہ ہے کہ جو وہاں پہ قبضے جن لوگوں کے اوپر کیے گئے تھے، جن لوگوں کی زمینوں کے اوپر، وہ بڑے ریئیکشن دے رہے تھے۔ یہ دوسری تھیوری ہے۔ وہ بیچارے احتجاج کر رہے تھے، وہ پولیس کے آگے لڑ رہے تھے، چونکہ سرکاری سرپرستی کے اندر بیریئر ٹاؤن وہاں پہ قبضے کر رہا ہے، سرکاری سرپرستی کے اندر وہاں پہ عام کسانوں کی زمینوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ اربوں خربوں روپے کی زمینیں اب تک بیریئر ٹاؤن وہاں پہ مبینہ طور پہ قبضہ کر چکا ہے۔
تو وہاں پہ جو لوگ بیچارے احتجاج کرتے تھے، یہ سارا ڈرامہ ان لوگوں کو فکس کرنے کے لیے، ان پہ پرچے دینے کے لیے، مقدمے بنانے کے لیے اور ان کو اسکویز کرنے کے لیے یہ کیا گیا. یہ ایک سیکنڈ آپشن ہے، اور اس کو لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اب ان لوگوں پہ پرچے ہوں گے. لیکن وہ لوگ اور ہیں جو بیچارے مظلوم ہیں، جن کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. یہ لوگ آئے کہاں سے تھے؟ یہ سندھو دیش کی بات کرنے والے لوگ تھے، سندھی قوم پرست لوگ تھے. اندرون سندھ سے بسیں بھر کر لائے گئے. یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے کیسے ہوئے؟ اب تو ان کی ویڈیو سامنے آ گئی ہیں. اور وہاں پہ کراچی پولیس خاموش تماشائی بنی رہی، ریاستی ادارے خاموش تماشائی بنے رہے. کسی نے وہاں پہ ریئیکشن نہیں دیا، کسی نے وہاں پہ ایکشن نہیں کیا، کسی نے ان کا ہاتھ نہیں روکا، اور وہ گنڈا گردی کرتے رہے، فائرنگ کرتے رہے. لوگ بیچارے گھروں میں محبوس ہو کر رہ گئے، دکانیں لوٹ لی گئیں. یہ سارا تماشا جو ہوا، اس پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کراچی کے اندر اتنی دیر سے رینجر ہے، وہاں پہ حساس ادارے بھی ہیں. کراچی ایک حساس ترین شہر ہے، کراچی فائنینشیل ہب ہے، کراچی پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے. کراچی میں میجر ایک ریونیو ہمارا اکٹھا ہوتا ہے، اور کراچی وہ پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے. تو یہ کراچی کے اندر یہ اتنی بڑی واردات ہو گئی، اتنی بڑی دہشت گردی ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ اور آخر اس پہ ادارے خاموش کیوں ہوئے ہیں؟ رینجر نے ایکشن کیوں نہ کیا؟ تو اس کے پس منظر میں جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہاں پہ حساس اداروں نے کم از کم 48 گھنٹے پہلے آگاہ کر دیا تھا تحریری طور پہ سندھ گورنمنٹ کو کہ اس طرح کا اکٹھ ہو رہا ہے، اندرون سندھ سے لوگ آ رہے ہیں، اسلحہ سے مسلح ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کون لوگ ان کو لا رہے ہیں، اور یہ بیریا ٹاؤن پہ اٹیک کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود نہ پولیس ٹس سے مس ہوئی، نہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لیا، نہ چیف منسٹر کو کوئی فکر ہوئی، نہ بلاول صاحب کو کوئی فکر ہوئی، اور ایکشن ہو گیا. اور آج کراچی کا وہ ماڈرن ترین اور خوبصورت ترین جو حصہ تھا، آبادی تھی، وہ سارے گھر اور دکانیں اور وہاں پہ سٹور اور وہاں پہ مین گیٹ اس کا ہم نے جلتا ہوا دیکھا، اور لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، لوگوں کی پراپرٹیز وہاں پہ جل گئی. اچھا، ایک تھیوری اس میں یہ بھی ہے کہ پولیس چونکہ وہاں پہ ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی، جو میں نے پہلے بات کی، کسی ادارے نے وہاں پہ چونکہ ریئیکشن نہیں دیا، ان کو پکڑا تک نہیں، اور یہ 24 گھنٹے تک 2 دن تک بلکہ تماشا ہوتا رہا. اس کے بعد جب سوشل میڈیا کے اندر یہ چیزیں ایکٹیو ہوئیں اور کچھ اداروں نے اس پہ مداخلت کی، تو پھر پولیس نے پکڑ دکڑ شروع کی، پھر لوگوں نے آگے سے ریئیکٹ کرنا شروع کیا، ذاتی اپنے گن مین لوگ لے آئے. اور جو بیریا ٹاؤن کی سیکیورٹی تھی، جو عام لوگوں کو مارنے کے اوپر وہ اتنا ظلم کرتے ہیں، عام لوگوں کے قبضے کرتے وقت وہ اتنی بدماشی کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلح گن مین اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. وہ بیریا ٹاؤن کے سارے گن مین بھی غائب تھے، وہ نظر ہی نہیں آیا، وہ ساری سیکیورٹی غائب ہو گئی. اچھا، اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ گپ اندھیرے میں کراچی کا وہ بیریا ٹاؤن ڈوبا ہوا تھا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ملک ریاض صاحب نے پیسے دینے ہیں، ریاست پاکستان کے پیسے دینے ہیں 400 ارب روپیہ، اس کی کوئی کہانی اس سے تو نہیں ملتی. پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ پراپرٹی تو لوگوں کی ہے، لوگوں نے خرید لی ہوئی ہے، ملک ریاض کا اس میں کیا ہے؟ ملک ریاض کا تو برانڈ ڈیمیج ہو سکتا ہے کہ جی ملک ریاض کو وہاں سیکیورٹی لوگوں کو نہیں دے سکا، لیکن پراپرٹی تو لوگوں کی ہے، نقصان تو لوگوں کا ہوا. اب اس کو کمپلسیٹ کون کرے گا؟ زرداری صاحب اب تک خاموش ہیں، بلاول صاحب اب تک خاموش ہیں. اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا، اور ریاستی اداروں نے اس کی ایڈوانس رپورٹس تو دے دیں کہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ سندھ پولیس اور سندھ گورنمنٹ کی ڈومین تھی، لہٰذا رینجر نے بھی مداخلت نہیں کی، اور کسی ادارے نے بھی نہیں کی، اور پولیس بھی خاموش تماشائی بنی رہی. اور یہ پاکستان کے اندر ایک اتنا بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ ہے جس پہ تمام بڑے ریاستی ادارے اب تک خاموش ہیں. لاکھوں لوگوں کی زندگیاں رسک کے اوپر ہیں، اور وہ بیچارے یقین کریں بلک بلک کے رو رہے ہیں. اور وہاں پہ دھواں تھا، لوگ انسیکیور تھے، لوگوں نے بچے وہاں سے بھگا دیے اور مختلف رشتہ داروں کے گھروں میں بیچ دیے. اور جو سچویشن میں نے وہاں پہ رابطہ کرنے کے بعد دیکھی یا سنی، وہ یقین کریں بڑی قابل رحم اور بڑی تکلیف دہ ہے. مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان جو نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو کرپشن کو روکنے کی بات کرتے ہیں، وہ سندھ گورنمنٹ کے اس ایکٹ پہ، ملک ریاض صاحب کے بیریا ٹاؤن کے حملے کے حوالے سے اور حملہ کرنے والوں کے حوالے سے، اور ریاستی اداروں کی سست روی اور مجرمانہ خاموشی کے اوپر ضرور کوئی ایکشن کریں گے. اور قوم کو آگاہ کیا جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، پیچھے کون تھا.
اور اس کی پیچھے اصل کہانی تھی کیا. بہت شکریہ.